السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے ہم نے براس ٹیکس میں جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی 3 ایپیسوڈز ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. آج کے ایپیسوڈ انتہائی دلچسپ ہے بیکاز اٹس اے لانگ اویٹڈ ون، جس کا ہم نے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا. انفیکٹ جتنا بھی کانٹینٹ ہمیں ملا ہے آپ لوگوں کی جانب سے، ہم نے چونکہ ریکویسٹ کی تھی کہ نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا مینوسکرپٹ یا کوئی بھی ریسرچ مٹیریل ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ہم بہت سارے واقعات ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کے، اور آج پاکستان بننے کے بعد کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ان کی تصانیفیں، ان کی مینوسکرپٹس میں، وہ ہم آج ڈسکس کریں گے جو کہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے لیے بھی بہت دلچسپی کا باعث ہوں گے اور میرے لیے بھی. آئیے زید صاحب سے جانتے ہیں. جی زید صاحب. دیکھیے معروف، جیسے آپ نے کہا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے پاکستان بننے تک کے واقعات ڈسکس کیے تھے، جو وہ تمام واقعات کہ جن میں نعمت اللہ شاہ ولی یہ فرماتے ہیں کہ عیسائی ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، مسلمانوں کی عزت و ناموس کا بہت نقصان ہوگا اور بہت خونریز فسادات ہوں گے، بہت قتل و غارت ہوگا، اتنا فساد پھیلے گا. وہ سارے واقعات تو پاکستان بننے تک ہو گئے. اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، بنیادی طور پر جو میجر لینڈ مارکس ہیں پاکستان کی تاریخ کے، اگر آپ یہ دیکھیے کہ 1947 سے لے کر تقریباً 1965 کی وار تک بیچ میں پاکستان کے صرف انتشار رہا ہے. یعنی پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا لینڈ مارک ایونٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. میجر لینڈ مارک ایونٹس کی بات کی جاتی ہے. پاکستان کسی حد تک اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہا. حکمران جو آتے رہے، ان کے فیصلے، ان کے احکامات، اگر آپ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھیے اٹھا کر، تو پاکستان بننے کے بعد جو فسادات برپا ہوتے رہے پاکستان میں، ان کی ساری تاریخ آپ کو شہاب نامے میں مل جاتی ہے. اسمال ایونٹ ڈیٹیلز. اور چاہے وہ لوگ فوجی حکمران ہوں، چاہے وہ سیاسی حکمران ہوں، جس قسم کی بیمانی کارروائیاں اس وقت پاکستان میں ہو رہی تھیں، چند ایک اچھے کام بھی ہوئے، لیکن زیادہ تر تو جس طرح ہم لوگوں نے اپنے تاریخ کو، اپنے اقدار کو، اپنی ویلیوز کو، اپنی آئیڈیالوجی کو اور جو ضائع کیا، اور جس طرح کے حکمران آئے کہ جنہوں نے پاکستان کو ذاتی جاگیر سمجھ کے استعمال کرنا شروع کیا، انٹل وی ریچ 1965 جب ایک جنگ شروع ہوتی. تو نعمت اللہ شاہ ولی جب پاکستان بننے کے بعد کے جو واقعات بیان کرتے ہیں، جیسے آپ نے عرض کیا کہ ہم نے کئی مختلف قصیدے جو ان کے بکھرے ہوئے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں، کئی مسودے ہمارے پاس ہیں مختلف، اور ان کے مختلف شعر ہیں، مختلف ان کے جو قصیدے ہیں ان میں مختلف فارسی کی گردانیں، یعنی بعض پیدا شود والے ہیں کہ وہ چیز پیدا ہو جائے گی، فساد پیدا ہوگا. جس طرح انہوں نے کچھ یہ شعر یہ کہے کہ شورش و فتنہ فضو از گما پیدا شود، بہت فتنہ پیدا ہو جائے گا گمان سے بھی زیادہ. جب وہ کہتے ہیں غیرت و ناموس مسلم راز زیاں پیدا شود، مسلمانوں کی غیرت اور ناموس کو بہت نقصان ہو جائے گا. یہ پیدا شود والی ردیف میں، پیدا شود والے الفاظ میں یہ پورا قصیدہ ہے. اس طرح ان کے بہت سارے، ایک ہے می بینم کے نام تھے، جس کو ہر جملے کے آخر میں، ہر شعر کے آخر میں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، می بینم. وہ پورا ردیف، پورا قافیہ اس کا جو می بینم پہ ختم ہوتا ہے جا کے. اور اسی طرح ان کی ایک اور بھی ہے کہ جو ان کا جو شاعری کا جو اختتام ہوتا ہے وہ یہ کہ اس میں آخر میں نون، یہ مکرانہ اور اس قسم کے الفاظ کر کے کہ جاہلانہ اور محملانہ، اس قسم کے الفاظ کے اختتام پہ وہ سیکوینس ہم پورا دیکھتے ہیں. تو مختلف قسم کی یہ ان کی قصیدے ہیں، جو 3-4 قصیدے ان کے ہیں، اور ایز وی سیڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بکھرے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کچھ نسخے ہیں ایسے جو 100 سال پرانے ہیں، یعنی پاکستان بننے سے بھی پہلے کے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے ویری کلیئرلی کہ انگریز جو ہیں وہ ہندوستان پر 100 سال سے کم یا اس مدت پہ حکومت کریں گے، یعنی کم از کم پاکستان بننے کا معاملہ اور 1857 سے وہ معاملہ تو ہے. باقی جو اشعار ہیں اس میں اکثریت وہ ہیں کہ جو ہو چکے واقعات، اور آئندہ آنے والے واقعات جو بتائے گئے ہیں وہ آئندہ مستقبل کے ہیں. مگر کچھ نسخوں میں ہم کو یہ شعر بھی ملتے ہیں. وی آر فیسنیٹڈ بائی دیم ٹو بی آنےسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. ان کی ترتیب ہم نے خود بنائی ہے اس لیے کہ یہ بکھرے ہوئے ہیں ہر جگہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ورڈز جو ہمیں آخر میں شعروں کے ملتے ہیں، اس سے ہم نے ان کو ریلیٹ کیا. پھر جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیے جتنے بھی نعمت اللہ شاہ ولی پر کام کیا گیا ہے وہ ایک علمی اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے کیا گیا ہے، جیو پولیٹیکل انالیسس کے لحاظ سے نہیں کیا گیا. مسلمان چونکہ ہسٹری میں اور جیو پالیٹکس میں کبھی بھی اتنا زیادہ اسٹرینتھ ان کی نہیں رہی ہے، لہٰذا جو ایونٹس ہوئے ہیں اس پہ خاصے مسلمان کنفیوز ہوئے کہ یہ کون سا ایونٹ ہے، یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ابھی، یا اس نے ہونا ہے. ہم بھی ایک انٹیلیجنٹ پریڈکشنز کر رہے ہیں یہاں پہ، یعنی انٹیلیجنٹ اسیسمنٹ ہے یہ کہ یہ واقعات آج کی دنیا کی جیو پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ واقعات
جو پریڈکشنز انہوں نے کی ہیں کہاں میچ کرتی ہیں, کہاں میپ کرتی ہیں. رائٹ. اور اس کے لحاظ سے وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اے اسپرچل انٹیلیجنس بیس کہ جو ریلیٹ کرے گا آئندہ آنے والے واقعات پہ جو ہمارے آس پاس ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو پاکستان بننے کے بعد جو واقعات انہوں نے بتائے اس میں ایک بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ بےتاج بادشاہ حکومت کریں گے اور ایسے حکمران ایسے حکم جاری کریں گے کہ جو بالکل بیکار ہوں گے, فضول احکامات ہوں گے. یعنی پاکستان کے حکمرانوں کی اس سے بہتر ڈیفینیشن اور کوئی نہیں ہے کہ یہ بےتاج بادشاہ ہیں, اپنے آپ کو فرعون اور قارون اور حامان سمجھتے ہیں, بیت المال کو اس طرح خرچ کرتے ہیں جیسے مغل شہنشاہ ہوں سارے کے سارے اپنی ذاتی جیب پہ. جب یہ کیفیت پریکٹیکلی 1947-48 کے بعد سے جب سے قائد اعظم کا انتقال ہوا, پاکستان کے حکمرانوں کی ٹرو ڈیفینیشن آف اے ڈکٹیٹر, نوٹ اے ڈکٹیٹر, ایک کرپٹ انکمپٹنٹ گورنمنٹس. یعنی Right. پاکستان کی مس مینجمنٹ کا یہ عالم تھا کہ ایسے احکامات جاری کرتے تھے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی. اور الٹیمیٹلی نعمت اللہ جو پہلا بڑا لینڈ مارک دیتے ہیں وہ 65 کی وار کا دیتے ہیں. یعنی واٹ ہی سیز از ناگاہ مومنا را شود پدید آید بکافرہ نمائن جنگ چوں رستمانہ, اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور وہ کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے. اب پہلی بڑی جنگ, ایک دلیرانہ جنگ کا مطلب ہے کہ اب یاد کیجئے 1965 کی وار میں کہ جب پہلی دفعہ ہندوستان نے حملہ کیا, ایک شور ہوا کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے, اچانک جنگ کی. اور ایوب خان کی وہ تقریر جو 1965 میں اس نے کی تھی, آج بھی اگر اس تقریر کو آپ سنیے تو انسان کا خون گرم ہو جاتا ہے, جوش مارنے لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ایک کافر قوم نے حملہ کیا, اٹھو اور دشمن پہ ٹوٹ پڑو, اور دشمن کو معلوم نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. یعنی ایک ایسی اور جو دلیرانہ مزاحمت پھر کی گئی مسلمانوں کی طرف سے, پاکستانیوں کی طرف سے, کہ ان 17 دنوں میں نہ کوئی جرم ہوا, ٹرینز وقت پہ چلتی تھی, لوگوں نے کرپشن بند کر دی, جیل کے قیدیوں نے بھی, قاتلوں ڈاکو نے بھی اپنا خون دینے کی کوشش کی کہ مجاہدوں کے لیے خون اپنا دیں گے. ایک اسپرٹ ریوائیو ہو گئی, ایک ایسی روحانی ڈائمنشن, پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے اس مزاحمت کو کرنے کے لیے. کہنے ایک ظاہری شور مسلمانوں کو سنائی دے گا اور کافروں کے ساتھ وہ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے. سو دس میپس ٹو 1965 جو ایونٹ ہوا. اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ امیجن کیجئے, ناؤ ہی گیوز اے فگر ہیئر آلسو, از لطف فضل یزداں بعد از ایام ہفتہ, اللہ کے کرم اور فضل سے 17 دن کے بعد. یہ 65 کی وار 17 دن, آپ ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دس از ٹو مچ. اللہ کے فضل و کرم سے 17 دن کے بعد بہت زیادہ قربانیاں, بہت زیادہ غازیوں کی, مجاہدوں کی قربانی دینے کے بعد مسلمان سرخرو ہو جائیں گے. دیکھیے ہندوستان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ پاکستان پر, لاہور پر قبضہ کر لیا جائے. بالکل. جب دشمن اپنا یہ آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکا اور ایک سرپرائز اٹیک اس کا مسلمان روکنے میں کامیاب ہو گئے, اس بات کے باوجود کہ ہم بے خبری میں پکڑے گئے تھے, تو یہ دشمن کی ناکامی اور ہمارے لیے یہی کامیابی کافی ہے. ہم نے کوئی دہلی کیپچر کرنے کا پروگرام تو کبھی بھی نہیں بنایا تھا, انہوں نے لاہور کیپچر کرنے کا پروگرام بنایا تھا جس میں وہ فیل ہوئے. تو جب وہ ناکام ہوئے اپنے اس کارروائی میں, تو بڑی قربانیوں کے بعد 17 دن کی لڑائی کے بعد مسلمان سرخرو ہو چکے ہوں گے, ہو سکیں گے. اور اس کے بعد ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے کہ جب سیز فائر ہونے لگتا ہے, یعنی اس سے پہلے ایک اور شعر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے جب ہندوستان نے حملہ کیا تو اتنی سخت بے چینی اور بے قراری مسلمانوں میں پھیل گئی, بی بی سی نے خبر چلا دی کہ لاہور فال ہو گیا ہے. امیجن کریں پوری دنیا کے مسلمان روئے اس کے اوپر کہ لاہور, یعنی اس ایسے موقع پہ رومر اسپریڈ, اور بی بی سی was siding with the Indians in this. پورے دنیا کے لوگوں نے, مسلمانوں نے دکھ منایا, روئے. تو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ درہین بے قراری ہنگام استراری رحم کنت چواری برحال مومنانہ, اس بے چینی میں, طوفان میں, پریشانیوں میں, دکھ میں جب مسلمان اضطراب کا شکار ہوں گے اللہ رحم فرما دے گا. یعنی تسلی آ گئی, سکون ہو گیا, پتہ لگ گیا مسلمانوں کو, تسلی دے دی انہوں نے, تو پتہ لگ گیا مسلمانوں کو پتہ لگ جائے گا کہ الحمدللہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جتنا دشمن پروجیکٹ کر رہا ہے اس کو. 17 دن کے بعد ایک پیس ڈیل ہو جاتی ہے, یعنی ایک سیز فائر ہوتا ہے. لیکن اس کو پرماننٹ سیز فائر کرنے کے لیے, پیس ڈیل کرنے کے لیے ایوب خان اور شاستری, انڈیا کا پرائم منسٹر شاستری